بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات اور ناظرین اکرام، اس وقت میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں کچھ قیمتی مسائل کے جواب لے کر، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یوں ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی کسی ایک آیت کا سیکھنا 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور دین کی کسی ایک بات کا یاد رکھنا، کسی ایک باب کو سیکھنا، دین کے ایک مسئلے کو یاد رکھنا، اس کو سیکھنا، یہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اس لیے آپ حضرات جو ہے صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو آگے ہی بھیجیں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اس کو یاد رکھیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ مہر فاطمی کی کیا مقدار ہے؟ مہر فاطمی 12 ماشے کے تولے کے اعتبار سے یہ 131 تولہ 3 ماشے چاندی ہوتی ہے، اور گراموں کے اعتبار سے یہ 1.5 کلو 30 گرام 900 ملی گرام ہوتی ہے، اور 10 ماشے کے حساب سے 153 تولے 900 ملی گرام ہے یا اس کی قیمت۔ تو یوں سمجھیے کہ مہر فاطمی جو ہے وہ 500 درہم ہے، اور اس کی قیمت جو ہے وہ جو چاندی کا بھاؤ ہوگا اسی حساب سے جو ہے 500 درہم کی مقدار لگے گی، یا 154 تولے کی مقدار کی قیمت لگا لیں۔ اس وقت میں 70,000 کے آس پاس میں تقریباً اس کی قیمت بیٹھتی ہے۔ دوسرا سوال ہے کیا عدت میں داماد سے پردہ ہے؟ دیکھیے، عدت جو ہے یہ 4 مہینے 10 دن ہے اگر وفات کی عدت ہے، اور یہ عدت جو ہے شوہر کی وفات کے بعد میں 4 مہینے 10 دن کی، یہ ایک طریقے سے شوہر کے مر جانے کے بعد، شوہر کے وصال کے بعد میں عورت کا ایک طریقے سے سوگ منانا ہے، غم کرنا ہے، افسوس اور حسرت کرنا ہے۔ تو اس میں داماد سے پردہ نہیں ہے۔ جن لوگوں سے پہلے پردہ ہے زندگی کے اندر شوہر کے ہوتے ہوئے، انہی سے شوہر کے مرنے کے بعد میں، شوہر کے وصال کے بعد میں انہی لوگوں سے پردہ ہے جن لوگوں سے شوہر کی زندگی کے اندر بیوی کا پردہ تھا۔ اسی طریقے سے تیسرا مسئلہ ہے آیت سجدہ کا کیا حکم ہے؟ یہ دیکھیے، قرآن کریم کے اندر اللہ نے ایک جگہ فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کریے اور قریب ہو جائیے اللہ کے، کیونکہ شیطان کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا، اس نے سجدہ نہیں کیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ تو سجدے کا حکم جو ہے اسی کا نام دین ہے۔ تو سجدہ اگر کہیں پر پڑھتے پڑھتے قرآن کریم کے اندر آ جاتا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو ہاتھ کے ہاتھ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر اس وقت میں نہیں کیا اور قرآن کریم پڑھنے کے بعد میں اگر کرتے ہیں 1 گھنٹے کے بعد یا 1 دن کے بعد یا جب بھی وہ یاد آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، بہتر ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کھڑے ہیں تو کھڑے جب ہیں تو سیدھے تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیے، اور سجدے میں تسبیح پڑھنی چاہیے سجدے والی 3 دفعہ 7 دفعہ 5 دفعہ، اور اس کے بعد میں اٹھیں اور دونوں طرف کو سلام پھیر دیں، یہ سجدہ ادا ہو گیا۔ اور اگر بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ کر سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، بیٹھے بیٹھے بھی سجدے میں چلے جائیں تکبیر کہتے ہوئے، اس سے بھی سجدہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ کیا داڑھی پر اور سر کے بالوں پر مہندی کے علاوہ خضاب جو ہوتا ہے پتوں کا، اس کے علاوہ کوئی اور کلر کر سکتے ہیں؟ اس میں حکم یہ ہے کہ اگر بناؤ سنگار کے لیے اور اپنا آپ کو اچھا بننے کے لیے کوئی کلر کرایا جا رہا ہے تو اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یوں ارشاد فرمایا، جو لوگ کالا کلر استعمال کرتے ہیں سفید بال ہونے کے بعد میں اور بلا کسی وجہ سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص قیامت کے دن اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کا چہرہ پورا سیاہ ہو چکا ہوگا۔ لیکن جس طریقے سے یہ کلر چل رہے ہیں،
کالے کلر کے علاوہ بھی ان کے اندر بھی کراہت ہے۔ کراہت اس اعتبار سے ہے کہ اگر ان کے اندر صرف کلر ہے جو بالوں کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور دھلنے کے بعد وہ ہلکا ہوتا رہتا ہے تو پھر غسل ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا کلر ہے جو بالوں کے اوپر چڑھ جاتا ہے لیکن پھر اترتا نہیں ہے، وہ پھیکا نہیں پڑتا ہے، یا کلر لگنے کے بعد میں اس کا اثر بدن کی چمڑی کے اوپر پڑتا ہے، بالوں کی جڑوں تک اس کا اثر آ جاتا ہے، پپڑی جم جاتی ہے، تو پھر غسل کے اندر ممنوع ہے۔ غسل اس حالت میں نہیں ہوگا، کیونکہ غسل کے لیے بالوں کا تر کرنا اور اس کی جڑوں تک پانی کا پہنچانا ضروری ہے، جس سے پھر غسل کے اندر جو ہے ممانعت آئے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔